اس لیے کاملین عارفین نے فیصلہ کیا ہے کہ درود شریف پڑھو، حضور کی بارگاہ میں آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ کے لیے ہدیہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں درود پڑھو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو کچھ دینا تھا عطا کر چکا ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف جب کرتے ہیں ہم اور اللہ کریم جل مجدہ کی خاطر سم و صلات جو کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ خیال کبھی آیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اس کی خدائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو بڑا فائدہ ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا بھی، جتنی مرضی تعریف کر لو، 7 زمین 7 آسمان سے بھی زیادہ تعریف کرو تو رب کریم جل مجدہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے تعریف کرے گا جو کچھ بھی کرے گا۔ اس لیے ایک اشارہ ہی کافی تھا، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تعریف اہل بیت اطہار کے تو خیر ایک نئی چیز غالباً نئی چیز ہوگی، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ علماء مختلف ہیں، میں سناتا رہتا ہوں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو علم کی وجہ سے ان کو ثواب پہنچائے اور اللہ پاک مغفرت اپنے فضل و کرم سے کرے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مغفرت صرف اپنے فضل و کرم سے فرمائے۔ یہ تو مشہور ہے، علماء سنا چکے ہیں زمانے سے، پڑھے لکھے جو یہاں بیٹھے وہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ ایک شخص ہوگا، یہ حدیث مبارک میں موجود روایت ہے، یہ نہیں کہ میں کہانی سنا رہی ہوں، احادیث میں موجود ہے اور مستند حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی غلطی نہ کی ہوگی، عبادت ہی کرتا رہا ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہوگی، کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ حدیث میں واضح ہے کہ شخص ہے گزر گیا ہے، یہ شخص جو ہے اس کا وقت گزر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میرے مالک و مولا علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کے سامنے، اور تذکرہ کیا ہے رب کریم کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل عظیم کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ حضور پر نور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کر نہیں سکا، سب نے تعریف کی ہے، بڑی زیادہ تعریف کی ہے، لیکن میرے مالک و مولا علیہ السلام جب تعریف کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے محبوب کی تعریف سنتا ہے، جھوم جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دکھانے کے لیے، ورنہ وہ جھومنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جھومنے سے اور خوش ہونے سے یا مغموم ہونے سے پاک ہے۔ یہ غم اور خوشی یہ مخلوق کی صفات ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ خوش ہونے سے بھی پاک ہے اور پریشان ہونے سے بھی پاک ہے۔ اللہ جل مجدہ کے اندر زوال نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ جو دوسروں کو بدل دیتا ہے لیکن خود نہیں بدلتا، کب سے نہیں بدلتا یہ کہنا حرام ہے اور سوچنا بھی حرام ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، یہ رب کریم کی تعریف ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا بھی ہے۔ کیا توحید بیان کر رہے ہو؟ یہ توحید ہے۔ ہاں جی، فرق ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی ہے، اللہ نے ابتدا بنائی ہے اور آپ کے نور مبارک کو تقسیم فرمایا ہے، اس کے حصے کر کے ساری مخلوق پیدا کی ہے، یہ ابتدا ہے اور انتہا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن مجید میں ہے، سورت ہے، سورت حدید کو پڑھ کر ہم نے هو الأول والآخر والظاهر
الظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. پڑھ لینا. اس لیے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں سمجھ نہیں تو اہل ذکر سے قرآن مجید سیکھو. هو الاول کا کیا معنی کرو گے؟ وہ اللہ تعالیٰ اول ہے اور مخلوق کے اعتبار سے ترجمہ کرنا حرام ہے. هو الاول هو اول بالابتداء. اللہ پاک اول ہے ابتدا کے بغیر. وہ آخر بالانتہاء اور وہ آخر ہے انتہا کے بغیر. یہ تو اشارتاً ابتداء بات ہو گئی لیکن میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. دل میں ذہن میں ایک بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو میرے ذہن میں بات اب ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہے اور اللہ پاک اپنے امر کو مجھ پر غالب فرمائے. جو میرا رب چاہے وہی بیان ہو. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہہ سکتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہم السلام یہ کہہ سکتے ہیں. اہل بیت اطہار رحمہم اللہ اللہ ان پر رحمت کرے یہ کہہ سکتے ہیں. ان تمام دعائیہ جملوں کے وہ مستحق ہے. تعصب کو چھوڑ دو. اللہ تعصب سے مجھ کو بھی بچائے آپ کو بچائے. اکثر و بیشتر علیہ السلام کہتے ہیں اور بچپن میں جب ہم سکول کی کتابیں اسلامیات کی پڑھتے ہیں اس میں علیہ السلام پڑھتے رہے. امام حسین علیہ السلام یہ پڑھتے تھے سکول کی کتابوں میں. یہ صحیح مستقل عقیدہ تھا ہمارے بزرگوں کا اور اس کا فیصلہ کر کے اس کے مطابق لکھتے تھے اور سکھاتے تھے پڑھاتے تھے. اور اب تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں مستند دیکھ چکا ہوں جس کے اندر علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اور بالخصوص امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف اور رائے کے رہنے والے رازی کہلاتے. رائے کس کو کہتے ہیں ابھی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. رائے کہتے ہیں ایران کے دارالخلافہ کو. یہ تہران اب تہران کہتے ہیں پرانا نام رائے ہے. یہاں کے رہنے والے تھے. 6 صدی ہجری کا عالم ہے اور ان کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. بہت بڑے علامات اور مناظرے کرتے تھے اور جن سے بھی مناظرہ کیا سب کو شکست دی. بہت قابل آدمی تھے. انہوں نے ساری تفسیر میں جہاں بھی مولانا قائدہ سیدنا علی کا نام آیا اور جہاں امام حسن حسین کا نام آیا انہوں نے علیہ السلام لکھا. یہ ہمارے اہل سنت کی معتبر تفسیر ہے. لیکن صرف علم اور عمل کا دعویٰ کرنے والا کامیاب نہیں ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے میری اور آپ کی مغفرت کرے. میں یہ عرض کر رہا ہوں رب کی بارگاہ میں یہ فریاد ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت اپنے فضل عظیم سے کرے. اگر عمل قبول کر لیا تو یہ بھی اس کا کرم ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اگر وہ عمل قبول نہیں کیا مردود فرما دیا تو اس کی مرضی اور ہماری غلطی ہماری اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کو معاف کرتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے. یہ فخر الدین رازی کو بھی اللہ کا فضل و کرم ہی کام آیا. یہ تفسیریں لکھنا فقہ لکھنا فقہ کتاب رسول کی کتابیں لکھنا یہ مناظرے کرنا اور یہ پڑھنا پڑھانا اور بڑا علامہ بن جانا یہ کام نہیں آیا. میں تھوڑا سا واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں. تھوڑا سا سنا تو یہ گئے جناب امام نجم الدین کبرا کے پاس. اس زمانے میں امام نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے غوث تھے. امام فخر الدین رازی کے استاد کبیر کے مرشد تھے اور استاد یہ فرما رہے تھے
کہ کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مرشد کے پاس جا جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، ان سے دعائیں کرانا۔ امام فخر الدین رازی کو نفس نے اچھالا، آیا ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس بہت بری شے ہے، جو بھی صفت ایک دنیاوی تمہارے پاس اندر آئے گی، کون؟ علم، عمل، زمین، جائیداد، پیسہ، عزت، یہ سارے غرور اور متکبر بننے کے ذریعے ہیں، یہ انسان کو تباہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر ان سے وہ بچ گیا تکبر غرور سے تو وہ کامیاب انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی کو آخر عمر میں ایک شوق پیدا ہو گیا، یہ شوق نہیں بلکہ نفسانیت تھی، نفسانیت تھی۔ خیال یہ آیا کہ میں علامہ تو ہوں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مریدوں سے پیر زیادہ ہے، اس کی بات مجھے پسند آئی، غلط نہیں کہا اس نے، لیکن یہ نہیں کہا اور کہ میں بھی تشریح کر دیتا ہوں، اس وقت 1000 پیروں میں کوئی ایک ولی ہوگا ورنہ سب جادوگر ہیں۔ ہاں جی، یہ میری تحقیق ہے، ہاں جی، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اس نے کہا، اور وہ خود جادوگروں کے اندر بیٹھتا ہے اور خود یہ جانتا ہے، یہ کہنے والا اللہ خوش رکھے اس کو۔ آیا تھا یہی میں ولی ایسے نہیں ہوتے، ہاں جی، ولی آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ ہو سکتا ہے میں مل چکا اس ولی کو جس نے میرے سامنے ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی، پڑھتے تھے لیکن وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ جس وقت میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو فرمانے لگے 107 سال ہوئے۔ اور یہاں جو بیٹھے میرے دوست، کس دوستوں نے دیکھا ان کو، جو میرے حضرت صاحب مدینہ کی بات کرتے تھے وہ یہاں یہ کہتے تھے، برابر باتیں سنی ہیں میں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری پہلی ملاقات میں نے سنا تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، میں پہلی جب ملاقات کی تو اعصاب پکڑا ہوا مجھے سینے سے لگا لیا اور ایک کلمہ منہ سے نکالا جو عام درجے کا ولی یا حساب کتاب کرنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کامل ترین ولی، کامل ترین ولی، کامل مکمل وہ کہہ سکتا ہے، ان کی منہ سے وہ کلمہ نکلا، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا سبحان اللہ۔ اور وہی بات اس سے پہلے حضرت صاحب فرما چکے تھے مدینہ منورہ میں۔ ہاں جی، وہ کیا کرتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے۔ پیر سب ایسے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی مرید ہے نہ مرید بناتے تھے، نہ ضرورت ہے ان کو مرید کرنے کی۔ یہ لوگ ہیں، یہ رجال غیب میں سے تھے، رجال غیب والے بچاؤ کرتے ہیں کائنات کا۔ رجال غیب 313 افراد ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، پرواز بھی کرتے ہیں، اور لمبی باتیں میں نہ کروں، میں ان کی بات کروں امام فخر الدین رازی کی۔ فخر الدین رازی کو شیطان نے کہا کہ چل اب تم خلافت بھی لے، پیر صاحب بن جاؤ، ساتھ لو لشکر لیا تو لبا کا، کوئی گھوڑوں پر سوار ہوئے، کوئی اونٹ پر سوار ہوئے، کوئی پیادہ چل پڑے، اور رے سے چلے بغداد شریف، کیونکہ امام نجم الدین کبریٰ بغداد میں رہتے تھے۔ راستے میں نفس کہتا تھا کہ تو جب جائے گا تو نجم الدین کبریٰ کو پتہ چلے گا کہ فخر الدین رازی آ رہے ہیں، تو وہ تو شہر سے باہر نکل آئیں گے اور لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، تمہارا استقبال کریں گے، تیری بڑی عزت ہوگی۔ یہ خیالات وہاں جا کر کہوں کہ مجھے بیعت کرو اور ساتھ خلافت بھی دے دو۔ یہ امام یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، اور بڑے
بڑے بڑے اور علماء بزرگوں نے لکھا ہے. جس وقت پہنچے بغداد پہنچے امام الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھے تھے، حرکت نہ فرمائی. یہ میں نے تو فرمایا ماں جا بکا یا اخی، ہاں بھائی جان کیسے تشریف لائے، کیسے آنا ہوگا، کیا ہلکی حضور میں خلافت لینے آیا. فرمایا خلافت لا تطیق بذالک، تجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے. کہتا ہے نہیں ہے طاقت. فرمایا نہیں. 3 مرتبہ کلمہ دہرایا. جب 3 مرتبہ فرمایا پھر یہ ہے کہ تجھے 40 سال تک میرے پاس رہنا پڑے گا، یہاں چلے طے کرنے پڑیں گے، ریاضت کرنی پڑے گی، پڑھائی کرنی پڑے گی. کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے. ہوتے 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 ایگریمنٹ 1 سال کا ہو گیا. ان کا 1 سال تک میں رک سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. امام نجم الدین کبریٰ نے خادم کو بلایا، فرمایا فلاں حجرہ اس کے حوالے کر دو، اور فرمایا جاؤ وہاں اللہ 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 کا ذکر کرو. جس وقت وہ امام فخر راضی کمرے میں داخل ہوئے، امام نجم الدین کبریٰ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اور جس وقت ہاتھ دکھایا تو وہ چیختے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے. زاروں قطار رو پڑے کہ نانا مجھ میں طاقت نہیں، مجھ میں طاقت. فرمایا بھائی صاحب تو نے 3 بار کہا ہے، میں نے کلمہ دہرایا تو نے کہا مجھ میں طاقت. یہ علامہ ہیں اور زمانے کے بہت بڑے جن کے حوالے ہم سارے دیتے ہیں. ٹھیک ہے حوالے صحیح دیتے ہیں، مسلم تھے، مومن تھے، ہمارے بزرگ عالم تھے، لیکن ولی کامل نہیں تھے. آیا ناشی میں ولی کامل نہیں تھے. یہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے. ہاں جی. واپس آ گئے. فرمایا جاؤ کھاؤ پیو. جب میرے والد صاحب نے تو بھی فرمایا تھا کھاؤ پیو. واپس آ گئے. جب موت کا وقت قریب آیا، شیطان نے سوال کیے. شیطان سب سے زیادہ سوال موت کے وقت کرتا ہے، یاد رکھو. ہاں جی. بے ہوشی کی حالت میں امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے حضرت باں تھے کہ بے ہوشی کی حالت میں شیطان کو صحیح صحیح توحید کی جواب دیتے رہے. شیطان کہتا تھا اس حوالے سے اللہ ایک نہیں، آپ فرماتے تھے اللہ ایک ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. جس وقت قریب تھا کہ آپ کے پاس جواب نہیں، تو امام نجم الدین کبریٰ نے تہجد کا وضو فرمائے تھے. خادم وضو کرا رہا تھا تو اس وقت فرمایا ہاں جی مولوی صاحب کر رہا ہے یہ ہو رہا کہ شیطان حملے کر رہا ہے، تو اب تم بتاؤ مجھے کیا کروں میں، کوئی تعاون مدد کرے. خادم نے کہا حضور ضرور کرے، کئی کافروں کے نماز ہے. آپ نے بغدادی سے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور آپ کا ہاتھ مبارک بھی دیکھ لیا. خادموں نے آواز بھی سنی اور پانی بھی امام فخر رازی کے منہ پر گرا اور فرمایا اے فخر الدین تو کہہ میں بغیر دلیل کے لا الہ الا اللہ. یہ بس میں 2 واقعات سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. وہ ہے تو بہت لمبا مسئلہ لیکن مختصر سنا دیتا ہوں. اسی کے ساتھ ان باتوں پر یقین رکھو، یہ باتیں روحانی ہیں، یہ جسمانی نہیں. ان کا تعلق دلائل کے ساتھ ہی نہیں ہے. دلائل ضرور ہیں لیکن سنیے جو مستند حوالے ہیں. 2 صحابہ مبارک کا واقعہ ہے لیکن شاید میں سارا بیان نہ کر سکوں. 2 صحابہ مبارک، ایک سیدنا عوف بن مالک اور ایک سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما. یہ دونوں صحابی ہیں. ان دونوں کا آپس میں مواخات ہوا. کس نے مواخات کیا؟ سید کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم. مواخات یہ ہے کہ ایک صحابی مبارک مہاجر اور ایک صحابی مبارک انصار میں سے.
ان دونوں کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امر کی اللہ تعالیٰ کے امر سے ان دونوں کے درمیان مواخات فرمایا. اس مواخات میں یہ فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے وارث بھی ہوگے، تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہوگے، ساری زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کرو گے، ایک دوسرے کے بھائی ہوگے. ایک فوت ہو جائے تو دوسرا وارث بھی ہو سکتا ہے. اس مواخات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی کے ساتھ اپنا مواخات فرمایا. ہر صحابی ایک مہاجری میں سے ایک انصار میں سے دونوں بھائی بنائے، فرمایا علی میرا بھائی ہے دنیا آخرت کا. یہ سارے علماء کو پتہ ہے، تاریخ میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، سیرت طیبہ کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ عوف بن مالک اور حضرت مصعب یہ دونوں بھائی تھے. حضرت مصعب نے سیدنا عوف بن مالک سے فرمایا کہ بھائی جان وعدہ کرو کہ ہم دونوں میں سے جو شخص سب سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ آخرت کے واقعات موجودہ زندہ بھائی کو بتائے گا. اگر میں پہلے مر گیا تو میں بتاؤں گا، اگر آپ پہلے مر گئے تو آپ بتائیں. تو سیدنا عوف بن مالک عرض کرتے ہیں کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتی ہے. بات سمجھے؟ یعنی فوت ہو جانے والا خبر دے سکتا ہے خواب کے ذریعے بیداری میں، اور یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. سیدنا عوف بن مالک نے فرمایا ہو سکتا ہے. چنانچہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس سے میرا مقصد آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ ہے کہ یاد رکھو کہ یقینی حتمی طور پر میرے تمہارے اعمال سید کائنات کو دکھائے جاتے ہیں، اور میرے مالک و مولا علیہ السلام ہماری غلطیوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں، اور بعض وقت اعراض بھی فرما دیتے ہیں، یعنی منہ مبارک پھیر لیتے ہیں. اور اگر اچھا کوئی کام ہم کریں تو سرکار مدینہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. یہ ثابت ہے تمام بزرگوں نے فرمایا. چنانچہ سیدنا مصعب کا انتقال ہو گیا اور حضرت عوف بن مالک کو خواب میں آئے، اور عوف بن مالک کو فرمایا میرے بھائی لم يحدث حدث فی اہلی بعد موتی، میرے فوت ہو جانے کے بعد میرے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سب کی مجھے خبر دی جاتی ہے. جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا ہے اس کی مجھے خبر ہے. حتی حرۃ لنا، یہاں تک کہ میری بلی تھی وہ بھی کچھ دنوں سے مر گئی، اس کی خبر بھی پہنچ گئی کہ مر گئی ہے. میری ایک چھوٹی بیٹی ہے فلاں، جا کر اس کو ملو، اس سے پیار کرو، 6 دن کے بعد وہ بھی مر جائے گی. بحالت خواب میں فرمایا میں نے فلاں یہودی سے 10 دینار لیے تھے اور وہ 10 دینار میں فلاں تھیلے میں پڑے ہوئے ہیں، تم جاؤ وہ تھیلا لٹکا ہوا ہے اس تھیلے کو اتارو، اس میں سے 10 دینار نکالو اور یہودی تک پہنچا دو. عوف بن مالک حیران ہے کہ جب بیدار ہوئی نہ سبحان اللہ جی مجھے خبر ہے. وہ گئے، جب گئے سیدنا مصعب کے گھر تو ان کے بچے کہنے لگے آپ عجیب بھائی ہیں ان کے کہ آپ نے ان کے فوت ہونے کے بعد خبر بھی نہیں دی، اب آ رہے ہیں. آپ نے معذرت مانگی اور اس کے بعد سوال کیا کہ یہ واقعہ ہے، مجھے ضرورت ہے، کوئی پتہ چلا ہے تھیلا ہے، اس تھیلے کے اندر دینار ہے، ان میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ تھیلا لٹکا ہوا ہے. اس تھیلے کو اتارا، دیکھا تو 10 دینار موجود. وہ 10 دینار لے کر اس
دعا کی، اس کے بعد گھر والوں سے پوچھا اور کوئی خبر بتاؤ، نے کہا ان کو بڑی پیاری سی بلی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی ہے، کچھ دنوں سے مر گئی ہے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ تو دوسرا واقعہ ہے۔ پھر کہا این ابنۃ اخی، میری بھتیجی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ کھیل رہی ہے، بچی تھی کھیل رہی تھی۔ جب گئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا تو جسم کو ہاتھ لگایا تو محبوبہ، ان کو سخت بخار چڑھا ہوا تھا۔ اسی عبد المالک فرماتے ہیں کہ 6 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جیسے انہوں نے بتایا خواب کی حالت میں۔ اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، ٹائم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اور کچھ باتیں ہوگی۔